بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ تاء ثاء جيم حاء خاء دال. آپ کو دو جو ہے الفاظ دیے گئے، صبرہ سجدہ. صبرہ صبر کرنا، سجدہ سجدہ کرنا. اب یہ جتنے بھی الفاظ لکھے ہوئے سب کے سب امر اور نہیں کے اندر ہیں. امر اور نہیں میں کام کا کہا یا اس سے روکا جاتا ہے. اب اس بیرو یہ بتائیں، پہلے ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ اخذ کہاں سے کیا گیا. اس بیرو صبرہ سے آیا کہ سجدہ سے آیا؟ صبرہ سے آیا. اگر یہ صبرہ سے آیا، اب میں یہ پہچاننا چاہتا ہوں، اس کا مطلب یہ تو ہے صبر کرنا. کون صبر کرے؟ آپ کریں، آپ ایک مرد کریں، آپ دو کریں، آپ سارے کریں، کون کریں؟ یہ ہمیں پہاڑا بتائے گا. اس کا ٹیبل پڑھیں گے، اس وقت تک پڑھیں گے جب تک اس کا آخری حرف اور اس کا آخری حرف میچ نہیں کر جاتا. اسی کی بات ہو رہی ہے. تو افعل آخر میں جزم، افعلا آخر میں الف، افعلو آخر میں واو، اور اسبرو آخر میں واو. تو تم سب مردوں کی بات ہو رہی ہے، تو ترجمہ ہوگا اسبرو تم سب مرد صبر کرو. اسبرو تم سب مرد صبر کرو. اسبری آخر میں چھوٹی یہ ہے. پھر ٹیبل پڑھیں گے، اس وقت تک پڑھیں گے جب تک اس کا آخری حرف اور اس کا آخری حرف یہ میچ نہیں کر جاتا. افعل، افعلا، افعلو، افعلی تم ایک عورت کی بات، الٹا ہاتھ عورت کے لیے. افعلی، اسبری تم ایک عورت صبر کرو. لا تسجد، اب کیونکہ یہ لا آگے ہے، یہ نہیں کا ٹیبل ہے، یہ والا پڑھیں گے. تو لا تفعل ہم نے شروع میں ہی دیکھا کہ لا تفعل آخر میں جزم، اس کے آخر میں بھی جزم. تو لا تسجد تو ایک مرد سجدہ نہ کر، تم ایک مرد سجدہ نہ کرو. پھر چلے یہاں پر اسجدو، پھر ٹیبل پڑھیں. افعل، افعلا، افعلو آخر میں واو، اس کے آخر میں واو. تم سب مردوں کی بات ہو رہی ہے. اسجدو تم سب سجدہ کرو، تم سب مرد سجدہ کرو. لا تسبری آخر میں چھوٹی یہ ہے. پھر پہاڑا پڑھیں گے یہ والا. لا تفعل، لا تفعلا، لا تفعلو، لا تفعلی چھوٹی یہ آ گئی، اور ادھر بھی چھوٹی یہ. یہیں پہ سٹاپ کر دیں گے. تم ایک عورت صبر نہ کرو. ٹھیک ہے جی. اسبر، اسبر، افعل آخر میں جزم، اس کے آخر میں جزم. تم ایک مرد کی بات ہو رہی. اسبر تو صبر کر، اسبر تم ایک مرد صبر کرو. ٹھیک ہے. یہ ہمارا اسائنمنٹ کا یہ سلوشن تھا، آپ نے چیک کر لیا ہوگا. آپ اس میں یہاں پر آ کے دیکھیں، ہم جب قرآن مجید پڑھیں گے تو یہی ماضی، مضارع، امر نہیں جب اکٹھے ہو جائیں گے تو آیات بن جائیں گی. ان سے باہر قرآن مجید نہیں ہے. یہ اس وقت ہم انڈیویجول ورڈ ٹو ورڈ پڑھ رہے ہیں، جب اکٹھا ہو جائے گا تو جملے بن جائیں گے. اس وقت بھی یہ چھوٹے جملے ہیں، بیسیکلی چھوٹے جملے ہیں. یہ کہنے کو یہ لفظ لکھا ہوا ہے، اصل میں جملہ ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں، اس جدو تم سب سجدہ کرو، یہ پورا جملہ ہے. کہنے کو یہ ایک ورڈ ہے. تو جب یہ چھوٹے چھوٹے جملے جب ملتے ہیں تو ایک بڑی آیت، وہ پھر آیتیں ملتے ہیں، رکوع بنتا ہے. اسی طرح بڑا بڑا وہ پاؤ اور سپارہ جو ہے وہ چینج ہو جاتا ہے. یہاں پہ میں آپ کو تھوڑی سی اپلیکیشن کر کے دکھا رہا ہوں. قرآن پاک کی یہ آیت ہے، مشہور آیت ہے، ہم سنتے رہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ آگ کو حکم دیا. قلنا یا نار کونی، اے آگ، ہم نے کہا اے آگ تو ہو جا بردوں و سلام علی ابراہیم، سلامتی والی ٹھنڈی ابراہیم پر. ٹھیک ہے. اب اس کو ہم اس میں سے آدھے سے زیادہ الفاظ ہم جانتے ہیں اس آیت میں، حالانکہ ابھی ہم جسٹ تھرڈ لیسن پڑھ رہے ہیں. آدھے سے زیادہ الفاظ اس میں ہم جانتے ہیں. اب ہم پروف کرنے لگے ہم کیسے جانتے ہیں. جب بھی اس طرح کے الفاظ آئیں گے میں آپ کو ریکال کرواؤں گا. ہم نے اپلائی کرنا ہے، اجرا کرنا ہے، لاگو کرنا ہے. آپ کو میں یاد کراؤں گا. قلنا اصل میں ماضی ہے، میں بتاؤں گا. قلنا اصل میں ماضی ہے. تو ماضی کا جب ہم نے ٹیبل پڑھا، فعلا، فعلا، فعلو، فالتا، فالتما، فالتم، فالتو، فعلنا، ہماری بات ہو رہی ہے. اور قلنا قالا یقولو سے نکلا تو ترجمہ ہوا قلنا، ہم نے کہا. قلنا ہم نے کہا. اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے جمع کا لفظ استعمال کیا ہے. قلنا ہم نے کہا، یا
ہم کہتے ہیں نا یا اللہ، اے اللہ، یا رسول اللہ، اے رسول اللہ. یا کا مطلب ہوتا ہے اے، انگلش میں کہتے ہیں او. ہم کہیں گے یا اللہ اور انگلش میں کہیں گے او اللہ، او. تو یہاں پہ یا مخاطب کرنے کے لیے ہوتا ہے. یا ہم نے کہا اے نار. نار یعنی آگ. آگ جو ہے عربی کے اندر کیا ہے جی؟ مؤنث ہے. آگ مؤنث ہے. اردو میں بھی مؤنث ہے. آگ جلاتا نہیں ہے، آگ جلاتی ہے. اردو میں بھی آگ مؤنث ہے. اور یہاں پر آ کے میں نے کہا تھا ماضی ہے، یہاں پر آ کر میں کہہ رہا ہوں یہ تو امر ہے. میں بتاؤں گا شروع میں میں بتاؤں گا آپ کو ٹرانسلیشن کرتے وقت کہ یہ امر ہے. اب آپ کے ذہن میں فوراً آ جائے گا کہ امر کس کو کہتے ہیں. کونی امر ہے. اگر یہ امر ہے تو امر کا ٹیبل پڑھیں. افعل، افعلا، افعلو، افعلی. کس کی بات ہو رہی ہے؟ تم ایک مؤنث کی بات ہو رہی ہے، تم ایک عورت کی بات ہو رہی ہے. اصل میں تو مؤنث ہم اپنی آسانی کے لیے عورت کہہ رہے ہیں. اور یہ نکلا کہاں سے؟ کانا یکونو سے. کانا یکونو کا مطلب ہم نے پڑھا تھا کرنا یا ہونا. اس وقت اس کا ترجمہ ہے ہونا. ہم نے کہا اے آگ تو ہو جا. اے ماہد مؤنث آگ تو ہو جا. بردوں و سلامن، ٹھنڈی سلامتی والی. علی ابراہیم، ابراہیم پر. علی کا مطلب ہے پر، اپون. تو یہ ہمارا ترجمہ بن جائے گا. جب ایک دفعہ ہم نے سمجھ کے پڑھ لیا، اس کا ہمیں پتہ ہے کہ جب ہمیں الفاظ کی جو نا طاقت ہوتی ہے، لیکن اس کی طاقت اس وقت ہوتی ہے جب آپ کو سمجھ آ رہی ہو. میں آپ کو فرانسیسی زبان میں لطیفہ سناؤں، کیونکہ سمجھ نہیں آئے گا، کوئی بھی نہیں ہنسے گا. ایسے ہی ہوتا ہے جی. اگر میں کسی چیز کا ڈراوا دوں آپ کو چائنیز زبان میں، کیونکہ ہمیں چائنیز نہیں آتی، تو کوئی بھی نہیں ڈرے گا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ہمیں وعید یعنی ڈراوا دے رہے ہیں، ہمیں خوشخبری بھی دے رہے ہیں، لالچ بھی ہے، انسینٹیوز بھی بتا رہے ہیں. لیکن ہمیں شوق کیوں پیدا نہیں ہو رہا؟ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہمیں کیا کہا جا رہا. تو جب ہم سمجھ کے پڑھتے ہیں تو اس کا سب سے بڑا جو امپیکٹ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ الفاظ کی جو طاقت جب ابھر کے آتی ہے تو وہ افیکٹ کرتا ہے آپ کے دل پر، تو اس سے خشوع و خضوع پیدا ہوتا ہے. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. تحقیق تمام مومن کامیاب ہو گئے. الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ سب لوگ جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع کرتے ہیں. ہم نماز تو پڑھتے ہیں، نماز قبول بھی الحمدللہ ہوتی ہے، لیکن جو کیفیت مطلوب ہے خشوع و خضوع والی دل کی کیفیت وہ نہیں آ رہی. کیوں؟ ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی ہم کیا کہہ رہے ہیں. ہمیں دعائے قنوت کا ترجمہ تو نہیں آ رہا، ہمیں ثنا الحمدللہ کا، ربی جلنی کا، درود شریف کا، التحیات کا ترجمہ تو نہیں آ رہا. جب ترجمہ آئے گا تو اس کی فیلنگز آئیں گی کہ میں کیا کہہ رہا ہوں اور کس سے کہہ رہا ہوں. وہی مطلوب ہے. اور اس سے قرآن پاک میں سورہ انفال میں ایک آیت ہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا. اور جب تلاوت کی جاتی ہے ان پر اللہ کی آیتیں، اس کی آیتیں، زَادَتْهُمْ ایمانا، ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے. ہمارا کیوں نہیں بڑھ رہا؟ تلاوت تو ہو رہی ہے، سمجھ نہیں آ رہی. ایمان کی کیفیت کو اگر ہم نے اس کو انہانس کرنا ہے، ایمپلیفائی کرنا ہے، تو خشوع خضوع کو لے کے آنا ہے، تو اس کے لیے سمجھ بوجھ کا آنا سب سے پہلے ہمارے لیے ضروری ہے. اور اسی لیے یہ ساری محنت کی جا رہی ہے. یہ ہمیشہ یاد رکھیں، ترجمہ کسی بھی چیز کا 100% اس کا متبادل نہیں ہو سکتا. ترجمہ مفہوم دیتا ہے، ترجمہ مفہوم دیتا ہے. میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں کہ میرا سر چکرا رہا ہے. اردو میں فکرہ ہے میرا سر چکرا رہا ہے. انگلش میں کہہ رہے ہیں آئی ایم فیلنگ ڈیزی. ترجمہ کرتے وقت مفہوم بتایا ہے آئی ایم فیلنگ ڈیزی، حالانکہ اس کے اندر اس کو کہنا چاہیے تھا مائی ہیڈ از ریوالونگ. لیکن آئی ایم فیلنگ ڈیزی میں ہیڈ کا لفظ ہی نہیں آیا، کیونکہ اس کو پتہ تھا کہ ریوالو تو وہ چیز کرتی ہے جس کا مرکز ہو اور یوں گھوم رہی ہو، چکر لگا رہی ہو. حالانکہ یہاں پہ چکر لگانا کہ چکر کا لفظ جو ہے آ رہا ہے، ہیڈ کا لفظ بھی آ رہا ہے، لیکن اس کے ترجمے میں ریوالو کا لفظ بھی نہیں لے کے آ رہا اور ہیڈ کا لفظ بھی نہیں لے کے آ رہا. مفہوم دے رہا ہے.
اسی طرح جب ہم عربی سے اردو میں تراجم لے کے آتے ہیں، یہی تو وجہ ہے کہ جب ہم مکتبے پہ جاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ ہمیں ترجمے والا قرآن مجید چاہیے، تو وہ پوچھتا ہے شاپ کیپر کس کا ترجمہ چاہیے، شاپ کیپر پوچھتا ہے کس کا ترجمہ چاہیے۔ ہم اپنے عقیدے کے مطابق اپنے عالم کا ترجمہ اٹھا کے لے آتے ہیں، اپنا عقیدہ اٹھا کے لے آتے ہیں، قرآن نہیں لے کے آتے۔ جب ہمیں خود سے سمجھ آ رہی ہوگی تو وہ سم تھنگ ایلس، وہ کچھ اور ہے، اور اسی چیز کے بارے میں جو ہے وہ الحمدللہ محنت ہو رہی ہے۔ اور اس کے اندر بڑے پوائنٹس کی بات یہ ہے کہ جب آپ ترجمہ کرتے ہیں تو ہم ترجمہ کرنے والے کی سوچ پڑھ رہے ہوتے ہیں، قرآن مجید نہیں پڑھے ہوتے، ترجمہ کرنے والے کی سوچ پڑھے ہوتے ہیں، اور وہ اپنی نظریات سوچ بریکٹس کے اندر چھوٹی چھوٹی بیچ میں اس کے اندر ڈال رہے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، یہی چیز اس طرح انشاءاللہ میں آپ کو اپلائی کر کے دکھاؤں گا۔ یہ دیکھیں ہمارے پاس یہ 9 الفاظ لکھے ہوئے ہیں، ماضی اور مضارع یعنی ماضی پاسٹ کا ٹینس اور مضارع حال اور مستقبل یعنی پریزنٹ اینڈ فیوچر ٹینس کو مکس کر دیا گیا۔ ہم نے پہلے ڈسکس کیا گیا تھا کہ حروف عتین، دوسرے سبق میں دیکھا ہم نے حروف عتین الف تے یہ نون، ان چاروں میں سے کوئی حرف سے اگر آغاز اس کا ہو رہا ہے ورب کا تو ہم کہیں گے اس کا ترجمہ حال اور مستقبل میں کریں، اگر اسے سٹارٹ نہیں ہو رہا تو ہم ماضی میں کریں۔ میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ یہ سألتم سین سے سٹارٹ ہو رہا ہے، الف تے یہ نون سے سٹارٹ نہیں ہو رہا، سین سے سٹارٹ ہو رہا ہے سالتم، اور دوسری ویریفائی یہ ہو رہا ہے کہ فعلا فعلا فعلو فالتا فالتما فالتم، تو یہ مجھے شور ہو گیا کہ دونوں نشانیاں پوری ہو گئیں کہ الف تے یہ نون میں سے کوئی بھی نہیں آ رہا بلکہ سین آ رہا ہے، اور آخر میں تم فالتم ماضی کا بھی آ رہا ہے، تو اٹ مین کہ یہ کیا ہے، ماضی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اس کا ترجمہ کیا ہے، ترجمہ ہمیں پتہ، یہ تو پتہ چل گیا کہ تم سب مردوں کی بات ہو رہی ہے۔ اگر یہ سالہ یا سالو یعنی سوال کرنا سے نکلا تو سالتم کا مطلب ہو جائے گا تم سب نے سوال کیا۔ ٹھیک ہے، وجدنا الف تے یہ نون میں سے کوئی حرف نہیں آ رہا بلکہ واو آ رہا ہے، اور ساتھ میں اگر ہم دیکھیں تو فعلا فعلا فعلو فالتا فالتما فالتم فالتو فعلنا، نا بتا رہا ہے کہ یہ ماضی ہے، اور شروع میں بھی الف تے یہ نون میں سے کوئی بھی نہیں آ رہا۔ ہماری بات ہو رہی ہے واجدہ یاجدو کا مطلب ہوتا ہے پانا، فائنڈ فاؤنڈ فاؤنڈ، وجدنا ہم نے پایا، وجدنا ہم نے پایا۔ اس کو فی الحال میں چھوڑ رہا ہوں، اس کو بھی چھوڑ رہا ہوں، اس کو بھی چھوڑ رہا ہوں۔ یہاں پہ آ جائیں، کتبنا الف تے یہ نون میں سے کوئی نہیں آیا، کاف آیا، اور فعلا کا ٹیبل پڑھیں تو فعلا فعلا فعلو، یہ کاف نے مجھے آلموسٹ شور کر دیا تھا کہ یہ ماضی ہے، پھر بھی میں نے اپنی تسلی کے لیے فعلا کا ٹیبل پڑھا، فعلا فعلا فعلو فالتا فالتما فالتم فالتو فعلنا، اور آخر میں بھی یہ ماضی آ رہا ہے، تو اٹ مین کہ شور ہو گیا کہ یہ ماضی ہے اور ہماری بات ہو رہی ہے۔ کتب یکتب کا مطلب فرض کرنا بھی ہوتا ہے، لکھنا بھی ہوتا ہے۔ کتب علیکم الصیام، تمہارے پر روزے فرض کر دیے گئے، لازم کر دیے گئے، اس کا مطلب لکھنا بھی ہوتا ہے، فرض کر دینا بھی ہوتا ہے۔ کتبنا ہم نے لکھا، وی روٹ۔ یہاں پہ آ جاتے ہیں، یکتبو، یکتبو الف تے یہ نون میں سے یہ آ گیا، یہ آ گیا، اور اگر میں ماضی کا پہاڑا پڑھوں، دیکھیں فعلا آخر میں زبر ہے، فعلا آخر میں الف ہے، فعلو آخر میں واو ہے، واو ہے، فعلتا تے زبر تا، فالتما تے پیش تم، تما آ گیا، فالتم تم آ گیا، فالتو تے پیش تو آ گیا۔ یہ اکیلی پیش فعلا کے ٹیبل میں کہیں پہ بھی نہیں آتی، تے زبر تا آئے گا، فالتا فالتو فعلت، تے کے ساتھ آئے گا پیش، جب بھی کبھی آیا تو تے کے ساتھ آئے گا، اکیلا پیش کہیں نہیں آئے گا۔ اکیلا پیش مضارع کی نشانی ہے، یفعلو، شروع میں یہ آخر میں پیش، مضارع کی نشانی ہے یفعلو۔ اور کیونکہ الف تے یہ نون میں سے یہ آ رہا تھا، مجھے شروع میں پتہ لگ گیا تھا یہ مضارع ہے، اپنی کنفرمیشن کے لیے میں نے یفعلو کا ٹیبل پڑھا، جیسے میں نے ٹیبل سٹارٹ کیا تو شروع میں یہ آخر میں پیش، یفعلو، شروع میں یہ آخر میں پیش، مجھے پتہ لگ گیا واحد مذکر غائب کی بات ہو رہی ہے، اور یکتبو وہ لکھتا ہے، کتبنا ہم نے لکھا، یکتبو وہ لکھتا ہے یا وہ لکھے گا۔ ٹھیک ہے، جعلنا آپ کا کیا خیال ہے جی، ماضی ہے کہ مضارع ہے؟ ماضی ہے، کیونکہ جیم سے شروع ہے۔ مزید کنفرم کرنے کے لیے ہم نے ماضی کا ٹیبل پڑھیں گے، کیونکہ ہمارے ذہن میں آ رہا ہے کہ یہ ماضی ہے۔ فعلا فعلا فعلو فالتا فالتما فالتم فالتو فعلنا، جعلنا،
ہم نے بنایا. جعل یجعل کا مطلب ہے ٹو میک, بنانا. ہم نے بنایا, یہ انڈرسٹوڈ ہو گیا, یہ ماضی ہے اور ہماری بات ہو رہی ہے. نجعلو, نجعلو الف تے یہ نون میں سے نون آ گیا, یہ نون آ گیا. مجھے اب لگ رہا ہے یہ مضارع ہے. کنفرم کرنے کے لیے میں نے مضارع کا ٹیبل پڑھیں گے. یفعلو, یفعلانی, یفعلونا, تفعلو, تفعلانی, تفعلونا, افعلو, نفعلو. شروع میں نون, آخر میں پیش. کنفرم ہو گیا کہ یہ ماضی ہے, مضارع ہے اور جمع متکلم ہماری بات. نجعلو ہم بناتے ہیں, جعلنا ہم نے بنایا, نجعلو ہم بناتے ہیں یا ہم بنائیں گے. یہاں تک کلیئر ہے جی بات. اب 3 اسپیشل کیس رہ گئے, 3 اسپیشل کیس رہ گئے. کیسے اسپیشل ہیں؟ یہ والا لفظ جو ہے یئیسو, یئیسا یئیسو کا مطلب ہوتا ہے مایوس ہو جانا. قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ, تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ. تیسو نہیں ہے, ابھی ہم نے پڑھا. لا تیس, تو ایک مایوس نہ ہو. لا تیسا, تم دونوں مایوس نہ ہو. لا تیسو, تم سب مایوس نہ ہو جاؤ. واو بتا رہا ہے, ٹھیک ہے. تو یئیسا یئیسو کا مطلب مایوس ہو جانا. اس وقت یہ ماضی میں آیا ہوا ہے اور شروع میں یہ یا مجھے جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ یہ تو مضارع ہے, یہ مضارع ہے. واو مجھے کہہ رہا ہے فعل فعل فعلو, آخر میں واو آ گیا, یہ ماضی ہے. ایک نشانی ماضی کی آ رہی ہے آخر میں واو, اور ایک نشانی شروع میں یا کی آ رہی ہے, مضارع کی آ رہی ہے. یہاں پہ رول کیا بنا کہ جب ماضی اور مضارع دونوں نشانیاں اکٹھی آ جائیں تو ماضی سمجھا جائے گا. ماضی اور مضارع دونوں نشانیاں اکٹھی آ جائیں تو ماضی سمجھا جائے گا. ماضی ڈومیننٹ ہے, ماضی غالب ہے مضارع کے اوپر. اب آگے دیکھتے ہیں. آتیتم, یہ شروع میں الف بظاہر لگ رہا ہے, اصل میں حمزہ, تو یہ اسے میچ کر رہے ہیں. لیکن آخر میں تم جو ہے یہ تو مجھے پتہ لگ رہا ہے فعل فعل فعلو فعلتا فعلتما فعلتم. وہ تو تم تو ماضی میں آتا ہے, تم سب مردوں کے لیے آتا ہے. یہ مجھے کہہ رہا ہے کہ یہ مضارع ہے, تم کہہ رہا ہے کہ نہیں یہ ماضی ہے. دو نشانیاں ماضی کی بھی آ گئی, مضارع کی بھی آ گئی. جب دونوں نشانیاں اکٹھی آ جائے تو کیا سمجھا جائے گا؟ ماضی سمجھا جائے گا. تو یہ ماضی ہوا. تبارہ, یہ ہم پڑھتے ہیں نا سبحانک اللہم و بحمدک وتبارک وتبارک اسمک, برکت والا ہے تیرا نام. تبارک الذی بیدہ الملک, تبارک ماضی ہے. تے بتا رہی ہے یہ مضارع ہے, لیکن زبر بتا رہی ہے فعل. زبر آخر میں زبر آ گئی. مضارع میں زبر نہیں آتی, اکیلی زبر نہیں آتی, نون کے اوپر آ جائے گی, اکیلی زبر نہیں آتی, ماضی میں آتی ہے فعل. تو آخر میں زبر کہہ رہی ہے یہ ماضی ہے, شروع کا تے کہہ رہا ہے یہ مضارع ہے. جب دونوں نشانیاں ماضی اور مضارع کی اکٹھی ہوگی تو یہ کیا سمجھا جائے گا؟ ماضی سمجھا جائے گا. ٹھیک ہے جی. تو یہ اب آپ کو پتہ لگ گیا کہ جمبل اگر آپ کو دے دیے جائیں تو آپ نہ صرف یہ کہ پہچان سکتے ہیں کہ یہ ماضی ہے کہ مضارع ہے, بلکہ ٹیبل کی مدد سے. شروع میں ٹیبل آپ کو دیکھ کے ہو سکتا ہے کرنا پڑے, لیکن بار بار کرنے سے ٹیبل جب یاد ہو جائے گا تو آپ خود سے بتا دیں گے کہ یہ ماضی ہے اور ہماری بات ہو رہی ہے, یہ ماضی ہے اور تمہاری بات ہو رہی ہے, یہ مضارع ہے اور اس ایک کی بات ہو رہی ہے. پھر ایسے ایسے یاد انشاءاللہ ہو جائے گا. اور یہی ہماری محنت ہے کہ ہم فوراً لفظ کو پہچانیں کہ یہ ماضی ہے کہ مضارع ہے اور کس کی بات ہو رہی ہے, اور بعد میں اس کا ذخیرہ الفاظ سے ترجمہ کر دیں کہ کاتب یکتبو کا مطلب اگر لکھنا ہے اور یہ مضارع ہے اور اس کی بات ہو رہی ہے تو یکتبو وہ لکھتا ہے. اسی طرح انشاءاللہ ہم قرآن پاک کا ترجمہ انشاءاللہ کرتے چلے جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہماری اس محنت کو قبول فرمائے. اللہم انا نستعینک و نستغفرک و نتوب الیک.